اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والمؤمنین والمخلصین والنار للمعاندین والمشرکین والکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قابل قدر جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن عبدی صاحب قبلہ و جناب مولانا شیخ نعمت علی صدوق قمی صاحب قبلہ سادات کرام مومنین ذی وقار ذاکرین کرام شعراء اہل بیت ماتمداران سید الشہداء عزاداران غریب زہرا وفاداران مکتب اہل بیت آج شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا میں جو سالانہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن اصول دین قرار دیا اصول جمع ہے اصل کی اور دین کہتے ہیں راستے کو یہ مضاف مضاف الیہ ہے دین کے اصول اللہ کے راستے کی جڑیں اللہ کے راستے کا شجر کن جڑوں سے نمو پاتا ہے اور کن جڑوں کے کھوکھلا ہونے سے اس پر خزا چھاتی ہے آج کی تقریر میں ہم اس اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے کل بھی مجھے عزت نصیب ہوئی میں نے اسی وقت تقریباً اس سے 1 گھنٹہ بعد 10:30 بجے کے لگ بھگ میں نے 2 لوگوں کو الحمدللہ مشرف کیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے تو جیسے ہی ہم مشرف بے اسلام کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ پڑھئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ ہے کلمہ شہادت اسلام اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کلمے کی برکت اتنی ہے کہ 2 سنٹنسز کے بعد نجس پاک ہو جاتا ہے.
یعنی شہادتین میں اتنی پاور ہے، دو وٹنسز میں اتنی پاور ہے کہ وہ جو کل تک انما المشرکون نجس کا مصداق تھا، وہ آج ان الدین عند اللہ الاسلام کے سائے میں آ گئے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے سب میرے بھائی بہنوں کو، علماء کرام تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں کوشش کہ کنورژن کریں، نان مسلمز کو مسلمان بنائیں، کیونکہ ہمارے آنے کا اصل ہدف امریکہ میں یہ ہے، ورنہ ہمارے آبا و اجداد کوئی بھوکے نہیں مرے، سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک دنیا سے گئے ہیں۔ ہم صرف پیسہ کمانے یہاں نہیں آئے، بلکہ پیسہ کمانے کے عوض دین پہنچانے آئے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امبیسڈر آف اسلام بن کر اس دھرتی پہ رہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سینگ کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، تربیت اولاد کے ذریعے، کانگریگیشنل سروسز کے ذریعے، موریلٹی کے ذریعے، ایتھیکل ویلیوز کے ذریعے، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے اتنا پرچار کر دیں اسلام کا کہ لوگ خود بخود کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ تو یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے، واضح بات ہے۔ کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، مسلمان کوئی بھی مسلمان اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ہم شیعان علی بھی الحمدللہ اپنے برادران اہل سنت کا بتہ دل احترام کرتے ہیں، اتحاد کے قائل ہیں، مگر یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی شیعہ علی شرک باللہ نہیں کرتا۔ جو شرک باللہ کرتا ہے وہ لاکھ کہتا رہے وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان بھی نہیں۔ ہمارے ہاں معیار نجات میں جو پرائمری عقیدہ ہے وہ توحید کا، توحید ذاتی، توحید صفاتی۔ اللہ کا نہ کوئی شریک اس کی ذات میں ہے، نہ کوئی شریک اس کی صفات میں ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ اللہ درود میں ہمارا شریک ہے، شریک نہیں ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، فرق یہ ہے وہ ایصال الرحمت فرماتا ہے، وہ رحمت بھیجتا ہے، ہم طلب الرحمت کرتے ہیں۔ ایصال اور طلب میں فرق ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ شریک کہہ رہے ہیں۔ وہ بھیج رہا ہے درود کے ذریعے رحمت، ہم درود کے ذریعے رحمت کو طلب کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ درود میں اللہ ہمارا شریک ہے، نہ، یہ بہت ساری غلط فہمیاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان انداز میں اپنے جوانوں تک آج کی تقریر کے ذریعے اصول دین کے اراؤنڈ ایک حصار باندھ دوں، تاکہ اگر کوئی دشمن اصول دین کو ڈیمیج کرنا چاہے تو ہمارے جوان کو علم ہو کہ اصول دین کی جو باؤنڈریز ہیں ان میں تو خون ہے محمد و آل محمد کا۔ خون کے دریا عبور کر کے تو اہل بیت نے یہ مذہب ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم اتنی سادگی کے ساتھ اپنے عقائد کو یا اعمال کو ڈیمیج تھوڑی ہونے دیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رب ہے، اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی ایبسولوٹ غنی ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، وہ سب کا رازق ہے۔ یاکل لا یاکل الطعام، وہ کھانا نہیں کھاتا، هو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔
यरज़ुक़ वला युरज़क़, यख़्लुक़ वला युख़्लक़, युसव्विर वला युसव्वर। ये जो हमारा इमामिया का, इस्ना अशरी का, अहले बैत के मानने वालों का अकीदा है, वो बिल्कुल ठोस अकीदा है। हम ना तो हुलूल के कायल हैं कि अल्लाह किसी चीज़ में हुलूल कर जाता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अल्लाह ही नहीं रहता जो हुलूल करता हो। और हमारी नज़र में हमारे वो आइम्मा कि जिनके बारे में, वो इमाम हमारे पहले कि जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़ हैसु मा दारा अली, हक़ को उधर फेर जिधर मेरा भाई अली फिरे। वो जो हक़ को यानी प्रॉपर रिलीजन को डील कर रहा था, लीड कर रहा था, उसने भी अपने आप को अनल हक़ न कहा कि कहीं लोग उसे खुदा न समझ ले। तो आप ईमान से बताइए, जब अली को हक नहीं है अनल हक कहने का, तो किसी और को कहां से हक हो जाएगा अनल हक कहने का? ये हमारा अकीदा। तो ये सबसे पहले तो तौहीद, हमारे यहाँ पहले तौहीद पे दर्स होते थे, तौहीद पे अशरे पढ़े जाते थे। अब ना दर्स हो रहे हैं ना अशरे पढ़े जा रहे हैं। लिहाजा मैंने चाहा थोड़ी सी गुफ्तगू मैं कर दूं अकायद पर, ताकि पता तो चल जाए कि तौहीद कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि 15-16 साल के लड़के आकर तबा आजमाई शुरू कर देंगे तौहीद के बारे में। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या लैसा कमिस्लिही शै, कुरान कहता है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई शै अल्लाह की मिसल नहीं। तो ये एक बात बिल्कुल क्लियर कट वाज़े हो जाए कि हमारा अकीदा उसूल दीन की बाबत अल्लाह के बारे में यही है कि वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, वो हई है, वो मुदरिक है, वो कय्यूम है, वो इबादत के काबिल है, उसके अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं, इबादत सिर्फ उसकी है, सजदा सिर्फ उसी की तरफ है, वही सब कुछ है, वही निजात दहिंदा है। और ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौला कायनात का तज़किरा करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो ऐनुल्लाह है, हम कहते हैं वो लिसानुल्लाह है, हम कहते हैं वो यदुल्लाह है, हम कहते हैं वो वजहुल्लाह है, हम कहते हैं वो जम्बुल्लाह है, हम कहते हैं वो वलीयुल्लाह है। अल्लाह नहीं है। जो अल्लाह कह रहा है उसका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह वही है जो अली का भी अल्लाह है। अल्लाह वही है जिसके सामने अली भी सर्ब सजूद होते हैं। अल्लाह वही है जिसके लिए हजारों रकत अली नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह वही है जिसके लिए पर्दे शब में अली के आंसू नहीं रुकते हैं। अल्लाह वही है जिसके बारे में मौला कहते हैं अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, मैंने अपने इरादों के टूटने से समझा कि कोई तो है ना जो अली जैसे के इरादों को भी तोड़ देता है, उसी का नाम अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी पहचान के लिए ज़बाते मुहम्मदो आले मुहम्मद को भेजा। यही अल्फाज है, लौला नहनु मा उबिदल्लाह, अगर हम न होते अल्लाह की बंदगी न होती। लौला नहनु मा उरिफल्लाह, अगर हम न होते तो अल्लाह की शनाख्त न होती। हम नहनु हुज्जतुर रहमान, हम रहमान की दलील है। अल्लाह दावा है, दलील मुहम्मद आले मुहम्मद। तो ये आज जरा ये गलत फहमियां भी दूर करते चले। हमारे यहाँ आजकल यूट्यूब पे हमारे मजहब की तरफ निस्बत दे के कुछ ऐसी चीजें डाली जा रही है कि जिनको देखने के बाद नऊज़ु बिल्लाह में दायरा इस्लाम से खारिज करार देने वालों को सपोर्ट मिल जाएगी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं चाहता हूं जरा इसकी वजाहत कर। जैसे यूट्यूब पे लाखों में एक क्लिप देखा गया है कि जिस क्लिप में खिताब करने वाला जो किसी मुल्क का एजेंट है, जाहिर है वो तो मुसलमान भी, हम उसे नहीं कह सकते, शिया होना तो दूर की बात है, जो ये कह रहा है कि टुकड़ों टुकड़ों में अली को मानते हो, आंख मान रहे हो अल्लाह की, हाथ मान रहे हो, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हाथ पहलू मान रहे हो,
ہاتھ مان رہے ہو، زبان مان رہے ہو، آنکھ مان رہے ہو، تو اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہماری نظر میں مولا علی علیہ السلام بالکل عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہے۔ جو ایسا نعرہ لگاتا ہے وہ آل محمد کا دشمن ہے۔ آپ سن لیجئے کہ یہ جو 5 لقب ہیں، ان پہ ذرا بحث کر لیں جلدی جلدی۔ علی عین اللہ ہے، آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، جیسے یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو کہتے ہیں کہ یہ this is the eye of USA، یعنی اوباما خود نہیں آئے گا دیکھنے کے لیے الیگزینڈریا میں کہ کون غدار ہے، کون ملک کا وفادار ہے۔ اس نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی ہے، اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا علی کے ذریعے جسٹیفائی ہوگا کہ اسلام کا وفادار کون ہے، اسلام کا غدار کون ہے۔ یہ جو علی کو ید اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی طاقت۔ اللہ تو ظاہر ہے، جسم و جسمانیات سے ماورا ہے، تبھی تو مولا نے فرمایا تھا ما قالعت باب خیبر بقوت انسانیت ولکننی خالعتها بقوت ربانیہ۔ میں نے خیبر کا دروازہ انسانی طاقت کے ذریعے نہیں، رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اکھاڑا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا رب کتنا بلند ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام ید اللہ ہے، یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ہے۔ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب، یہ جو بیعت کر رہے تھے رضوان میں تحت الشجرہ، آپ کی یہ جو بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت آپ کی نہ تھی، یہ بیعت اللہ کی تھی، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندوں کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ جب حاکم شام نے مولا علی سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے یہی اقتباس پڑھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیعت مانگی تھی حاکم شام نے یا اس کے بیٹے یزید نے، مولا علی سے باپ نے، حسین سے بیٹے نے، دراصل یہ بنی ہاشم کو نہیں جھکانا تھا، یہ اللہ کے ہاتھ کو جھکانا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ فقہ میں ایک اصول ہے قاعدۃ الید، کہ یہ عبا میری ہے، یہ رنگ میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، دلیل کیا ہے؟ اس پہ قبضہ میرا ہے۔ جو شے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو شے قبضے میں ہوتی ہے، وہ دلیل ملکیت ہے۔ آپ سمجھنا، علی جو ید اللہ ہے، کائنات پر اللہ کے قبضے کی دلیل علی ابن ابی طالب۔ تو یہ عین اللہ، ید اللہ، یہ جو کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے میں واضح کر دوں، اسلام میں جو عقیدہ ہے اللہ کا، اللہ کی کوئی باڈی نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ وہ یہ آیت الکرسی وہ کرسی بیٹھنے والی نہیں ہے، یہ اقتدار والی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ کرسی پہ اللہ بیٹھتا ہے۔ اللہ بیٹھتا نہیں، اٹھتا نہیں، سوتا نہیں، جاگتا نہیں۔ یہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے۔ موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ تو سوتا کیوں نہیں؟ آواز آئی آج رات کو تم جاگتے رہنا۔ 2 بوتلیں ہیں، بوٹلز ہیں شیشے کی، ان کو ہاتھ میں پکڑے رہنا۔ نیند آ گئی، شیشے کی بوتلیں ٹوٹ گئی۔ اٹھے جب خواب سے، کہا کلیم اللہ، سمجھ میں آ گیا جواب کہ میں سوتا کیوں نہیں؟ کا کیا مطلب ہے بارے الہ؟ کہا تم ایک رات نہ جاگ سکے
دو شیشے کی بوتلوں کی حفاظت نہ ہو سکی، میں ہر رات سو جاؤں تو کائنات کی حفاظت کا ہو جائے۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو اللہ کا چہرہ کا مطلب یہ ہے، اللہ کے چہرے کا۔ اب آپ ماشاءاللہ حشاش و بشاش چہرے رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی صاحب ناراض ہو جائے تو فوراً ان کا چہرہ بدل جائے گا۔ یعنی چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ راضی ہے بندہ یا ناراض ہے۔ اب اللہ کا کیسے پتہ چلے کہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ کی ذات نے ناراضگی کے لیے، رضا کے لیے پیمانہ رکھا علی کی شکل میں۔ جس سے علی راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے علی ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں۔ کوئی اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو مولا علی علیہ السلام کی پرفارمنس میں دیکھو، یہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کی رضا کا معیار ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا، یہ جو لسان اللہ کہا، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ صرف شیعوں کی نہیں، اہل سنت میں بھی یہی عقیدہ، اتفاق سے سارے اہل سنت یہی مانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ مولا علی کو وہ لسان اللہ مانتے ہیں، ید اللہ مانتے ہیں، عین اللہ مانتے ہیں، جنب اللہ مانتے ہیں، وجہ اللہ مانتے ہیں، ولی اللہ بھی مانتے ہیں۔ سب کے سب یہ مسلمانوں کا گویا مشترکہ ایسٹ ہو گیا اصول دین کی بابت، کم از کم کہ اس چیز پر تو سارے متفق ہیں کہ مولا علی لسان اللہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بارے الہ آخری زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان بنا، سچی زبان۔ اللہ نے آواز دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے سچی زبان بنا دی۔ یہ سچی زبان کن کی ہے؟ اسپوک پرسن ہے علی نبوت کے، سارے انبیاء کے بہاف پر حضرت علی علیہ السلام اسپوک پرسن، وہ اسپیکر ہیں اسلام کے۔ آپ کے یہاں یہ جو ہاؤس کا اسپیکر ہوتا ہے اس کی کیا قدر ہوتی ہے؟ سی ای او ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور اسپیکر ہے علی مرتضیٰ۔ تو لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اللہ کے بہاف پر بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی زبان ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کے بہاف پر بات کرنا لسان اللہ۔ یہی بلکہ وجہ رہی ہوگی کہ جب حضور گئے تو حضور واپس آئے معراج سے تو پوچھا گیا کہ سرکار کیسے بات ہوئی؟ تو فرمایا ان اللہ تکلمنی بلغت علی ابن ابی طالب۔ سلیمان قندوزی نے لکھا لغت، باقیوں نے لکھا امرتسری وغیرہ نے، عبداللہ امرتسری نے لکھا بے لہجت علی ابن ابی طالب، جو گفتگو کی علی کے لہجے میں کی۔ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ کچھ نے لکھا حضور نے فرمایا تھا لغت میں بات کی۔ آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ کو کوئی معنی سمجھ نہ آ رہا ہو کسی لفظ کا تو آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں۔ تو مجھے تو ایک بات سمجھ میں آ رہی، جس چیز کو اللہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کو سمجھانے والی ڈکشنری کا نام علی ابن ابی طالب کا لہجہ، یہ ہے لسان۔ اور لہجہ علی میں گفتگو کی، لہجہ یعنی ایکسنٹ، وہ کیوں گفتگو کی؟ وہ اس لیے کہ حضور نے پوچھا کہ لماذا اخترت لہجت اخی علی ابن ابی طالب، بارے الہ تو نے علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ تو فرمایا انی رأیت، میں نے دیکھا پوری کائنات اور میں نے ما وجدت لہجتا احب الیک من لہجت علی، میں نے پوری کائنات کی مخلوق میں نظر کی، آپ کو علی کے لہجے سے زیادہ کسی کا لہجہ پسند نہ تھا۔ میں نے سوچا محبوب آ رہا ہے تو لہجہ بھی محبوب ہو، اس لیے میں نے یہ لہجہ۔ اور یاد رکھیے اللہ کے پاس ہے مولا علی کا لہجہ، اور ایک اور بھی ہستی ہے جن کے پاس مولا علی کا لہجہ ہے۔ جب عبداللہ ایزدی نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ سیدہ زینب سنا تو اس نے کہا
کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ تو ایک بات کہنے دیجئے، علی کا لہجہ کل دو کے پاس ہے، یا خالد کے پاس یا سیدہ زینب کے پاس۔ یہ مولا علی کے لسان اللہ ہونے کی دلیل۔ اور یہ جو جنب اللہ کہا جاتا ہے کہ یعنی جنب سے مراد ہے پہلو، اللہ کو کوئی پہلو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پارٹی، الا ان حزب اللہ ہم الغالبون یا ہم المفلحون بھی، تو یہ جو اللہ کی پارٹی ہے اسے دیکھا جائے گا مولا علی سے۔ اللہ کا پہلو یعنی اللہ کی جانب، پہلو کا ایک ہوتا ہے جنب والجانب، ڈائریکشن، یعنی اللہ تک پہنچنے کی جو ڈائریکشن ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے کتنا قریب ہو رہا ہے، علی وہ مائل سٹون ہے جو اللہ کا ڈسٹنس بتا دیتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے تک کتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں توحید کے بارے میں کی اور یہ غلط فہمیاں بھی دور کر دی۔ اب آئیے ذرا ایک بات اور سن لیں، ہمارے ہاں اصول دین میں دوسرا ہے عدل۔ عدل یعنی جسٹس، اللہ عادل ہے، اللہ جسٹ ہے، یعنی اللہ ظالم نہیں، الیس اللہ بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں۔ تو یہ نظریہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس کو قاضی بناتے ہیں ہم اس کا چیک کرتے ہیں عدل، کہ عدلیہ کا سربراہ بن رہا ہے تو اسے عادل ہونا چاہیے۔ ہم گھر میں تربیت اولاد کے لیے باپ کو عادل ماننا چاہتے ہیں، ہم پیش نماز کو عادل سمجھتے ہیں، عادل نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محلے کی مسجد کا پیش نماز تو عادل ہو اور کائنات کا خالق عادل نہ ہو؟ اس لیے ضروری ہے عدل۔ عدل اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، بار الہا عدل سے رفتار نہ کرنا، عدل پہ رفتار کرے تو انبیاء بھی اس معیار پہ نہیں تل سکتے، ہمارے ساتھ فضل کے ساتھ رفتار کرنا یہ الگ بات ہے، مگر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ معاشرے میں عدل ہونا چاہیے۔ ظلم کی وجہ سے ٹیرورزم ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، ظلم کی وجہ سے غصب ہوتے ہیں، ظلم کی وجہ سے ڈیورسز ہوتی ہیں، ظلم کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، ظلم کی وجہ سے تعصبات ہوتے ہیں، ظلم کی وجہ سے لینگوئل پریجوڈزم ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے ریلیجس پریجوڈزم ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں عادل ہو تو اگرچہ حاکم نوشیروان کافر کیوں نہ ہو، اللہ اس کے کفر کو سیکنڈری کر دیتا ہے، اسے بھی اللہ جہنم سے بچا لیتا ہے کہ میرے بندوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ میں اسے جہنم میں نہیں جلنے دوں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں ایک جملہ اور سن لیجئے اور انشاءاللہ یہ کام آئے گا جوانوں کو، کہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے پھر آخرت کی، یہی ہم عدل کر لیتے ہیں یہ جو باقی مذاہب کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک صاحب نے 100 قتل کیے مثال کے طور پر، اور آپ حیران ہوں گے میں ملا ہوں ایک صاحب سے 159 والا، 159 قتل کرنے والوں سے میں ملا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کتنے قتل کیے؟ اس نے کہا گنے ہیں 159، جو بغیر گنے کیے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اللہ کو کیا کیا لوگ پڑے۔ تو اب 100 قتل کیا ایک صاحب نے، آپ نے اسے سزا دلوائی عدالت سے، عدالت نے کہا 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ پھانسی کتنی مرتبہ دی ہے؟ شاباش، لکھا کتنی مرتبہ ہے؟ 100 مرتبہ۔ تو گویا 99 کے ورثاء، 99 مقتولوں کے ورثاء یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو پہلے کا انصاف ملا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے قتل کیا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اسے تو ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ جو 99 ہیں یہ تو انصاف مانگ رہے ہیں نا، اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے
کہ کسی ایک دن میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے کہ جس دن ڈیتھ نہ آئے، 100 مرتبہ مارے 100 مرتبہ زندہ کرے، وہ 100 کے 100 مقتولوں کے ورثاء کہیں گے آج ہمیں انصاف مل گیا، اسی کا نام یوم قیامت ہے، تاکہ سب کو انصاف مل جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو ہم بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں غیبت، تہمت، جھوٹ، فریب، لیگ پولنگ، پلاٹنگ، ریومرز پھیلانا ادھر ادھر، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا قیامت پہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ ایک دن یہ ہاتھ اٹھنا بند ہو جائیں گے، یہ پاؤں چلنا بند ہو جائیں گے، یہ سانس رک جائے گی، اور ایک ڈبے میں بند کر کے رشتہ دار سیمیٹری میں چھوڑ آئیں گے، اور پھر پتہ نہیں کسی کو ٹائم ملے گا فاتحہ پڑھنے کا یا نہیں، اگر انسان کو یہ یقین ہو تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ تبھی مولا کائنات نے کہا تھا کہ اذا دفن ابن آدم، جب آدم کا بیٹا دفن ہوتا ہے، الناس یسألون ماذا ترک والملائکۃ یسألون ماذا اخذ، لوگ کھڑے ہوئے قبر کے دہانے پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کتنے ایسڈ چھوڑ کے مرا ہے، اور فرشتے قبر میں انتظار کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا لے کر آیا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر انسان کو یقین ہو، اب آگے توحید، عدل، اس کے بعد ہے نبوت۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبوت میں، نبوت کہتے ہیں خبر دینے کو، نبی یعنی مخبر، رسول جو مأمور بتبلیغ بھی ہو جائے اسے کہتے ہیں رسول، جو مأمور بتبلیغ نہ ہو اسے کہتے ہیں نبی۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 313 رسول بھیجے، ان میں سے 5 اولی العزم بھیجے، 5 صاحبان شریعت بھیجے، 4 صاحبان کتاب بھیجے۔ ان سب پر ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھ سے ایک صاحب ملے جو قادیانیوں کے امام ہیں، وہ مجھ سے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مہربانی کر دیں کہ ہمارے بارے میں کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ بتا دیجئے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں۔ کہنے لگے ہمارے خلاف پروپیگنڈا تھا۔ میں نے کہا بتا دیجئے، تو کہنے لگے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضور ہیں وہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ پھر آپ کی نظر میں اگر آخری نبی نہیں ہے تو آخری نبی کون ہے؟ کہنے لگے آپ کی دلیل یہ ہے کہ آخری نبی اس لیے ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عیسیٰ آنے والے ہیں، خضر آنے والے ہیں، الیاس آنے والے ہیں، ادریس آنے والے ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب میں کہا آپ کا تو آپ کے ہاں تو عیسیٰ کا لکھا ہے اور تو کسی کا لکھا نہیں، آپ تو صرف عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، اس لیے شاید اللہ نے عیسیٰ کو نماز پڑھوانی ہے امام مہدی کے پیچھے تاکہ پتہ چل جائے یہ نبی بن کے نہیں آئے، ان کے جد کے امتی بن کے آئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ کے بعد کائنات سے افضل ہے۔ یہ ہمارے بارے میں غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں کہ جبریل بھول گئے تھے، نعوذ باللہ، آنا تھا مولا علی کے پاس وحی لے کر اور غلطی سے حضور کے پاس چلے گئے۔ خدا کا خوف کریں، یہ عقائد ہمارے نہیں ہیں، ہماری طرف نسبت نہ دیجئے۔ الحمدللہ مولا علی علیہ السلام محتاج نہیں ہیں غالیوں کے، مشرکوں کے، کہ جو آئیں اور مولا علی کو پروموٹ کریں۔ مولا علی کو تو اللہ اور رسول پروموٹ کر رہے ہیں، ہر معصوم پروموٹ کرتا رہا ہے، ہر کتاب پروموٹ کرتی رہی۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ خدا نخواستہ جب تک غالی ہے مولا علی کو اللہ سے بڑھا نہ دے یا اللہ نہ بنا دے تب تک مولا علی کے شان نہیں ہو سکتی۔ مولا علی علیہ السلام بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ حضور کے بعد کائنات میں افضل ترین ہستی ہے حضرت امام امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے جو سنی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ بھی امامت کو مانتے ہیں، جو چوتھا اصول دین ہے۔ کوئی سنی بھائی ایسا نہیں جو امامت نہیں مانتا، امامت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے وہ امامت کو مانتے ہیں فروع دین میں، ہم امامت کو مانتے ہیں اصول دین میں۔ اب یہ کیسے طے ہو کہ یہ اصول دین ہے امامت یا فروع دین ہے؟ تو یوں دیکھتے ہیں ہم کہ اصول دین وہ ہوتے ہیں
جو ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، اس نے بنا کے بھیجا۔ نبوت اس نے بھیجی ہے۔ جو عقیدہ عدل ہے وہ اس نے بنا کے بھیجا ہے۔ جو اصول دین ہوتے ہیں وہ ادھر سے ادھر آتے ہیں، اور جو فروع دین ہوتے ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، نماز ہم پڑھ کے بھیجتے ہیں۔ روزہ وہ نہیں رکھتا، روزہ ہم رکھ کے بھیجتے ہیں۔ حج وہ نہیں کرتا، ہم کر کے بھیجتے ہیں۔ زکوٰۃ خدا نہیں دیتا، ہم دے کے بھیجتے ہیں۔ خمس وہ نہیں دیتا، ہم ادھر سے دے کے بھیجتے ہیں۔ جہاد وہ نہیں کرتا، ہم کر کے بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا اصول دین وہ ہے جو ادھر سے ادھر آئے، اور فروع دین وہ ہے جو ادھر سے ادھر جائے۔ تو اب دیکھ لو، پہلا امام اگر اپنے بابا کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو فروع دین میں سے ہے، اور اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے امامت اصول دین۔ باقی رہی بات یہ ائمہ کے بارے میں کہ ائمہ کتنے ہیں، تو ائمہ اثنا عشر ہیں، قرآن بھی کہتا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو اسباطن اممن کو بھی 12 کہا۔ موسیٰ کے دور میں 12 قبیلے تھے، 12 ہی نواب تھے، 12 ہی سیکیورٹی گارڈ تھے اس دور میں بھی۔ اور اللہ نے جو برج بنائے ہیں آسمانوں میں وہ بھی 12 بنائے ہیں۔ اور دوسرے دور جانے کی کیا بات ہے، مہینے کتنے ہیں سال کے، گھنٹے دن کے کتنے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے۔ پورے قرآن میں جب میں نے گنا تو خلافت کا لفظ، خلافت کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں نے دیکھا امامت کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں نے دیکھا ہم المفلحون کا جملہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ تو پتہ چلا خلافت بھی 12 والی ہونی چاہیے، امامت بھی 12 والی ہونی چاہیے، اور فلاح بھی 12 ہی والی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کوئی حادثاتی کتاب تو نہیں ہے نا۔ جیسے امن کا میں نے لفظ دیکھا قرآن میں، وائٹ ہاؤس والوں نے ہمیں بلایا تھا اور ہم سے کہا کہ 10 منٹ کی تقریر کرنی ہے۔ تو میں نے 10 منٹ میں ایک بات کہی کہ ہمارا جو قرآن ہے مسلمانوں کا، جسے ہم مانتے ہیں، جو حضور پہ نازل ہوا، اس میں امن کا ذکر 5 مرتبہ ہے۔ تو آپ امن ڈھونڈ رہے ہیں پنجتن پاک کے دشمنوں سے، اگر آپ پنجتنیوں سے امن ڈھونڈیں گے تو دہشت گردی بالکل نہیں ملے۔ میں نے قبلہ یہ بھی دیکھا کہ چلیے دیکھ لیتے ہیں عدل، پتہ چل جائے یہ جو عدل اصول دین میں ہے کہ عدل کہاں کہاں پر ہے۔ تو میں نے دیکھا پورے عدل کا لفظ پورے قرآن میں 14 مرتبہ۔ اب یہ حادثاتی کتاب تھوڑی ہے، وہ فزکس ہوتی ہے، وہ کیمسٹری ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب حادثاتی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جانچ تول کے ان عددوں کا خیال رکھ کے، آپ کہتے ہیں کہ میں عدد کے نام نکال کے اگر اپنے عدد کے مطابق اللہ کا اسم پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے گا، تو جو علم العادات کا خالق ہے اسے خیال ہی نہیں رکھا ہوگا، ایسے ہی 5 12 14 نکال دیا۔ میں نے تو صبر بھی گنا تو 14 ہی مرتبہ ملا۔ تو اب سن لیجئے، امن ملے گا پنجتن پاک سے ملے گا، امامت ملے گی 12 سے ملے گی، خلافت ملے گی 12 سے ملے گی، فلاح ملے گی 12 سے ملے گی، عدل 14 سے ملے گا، صبر بھی 14 سے ملے گا۔ گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں سمپ کروں۔ اصول دین جو جڑیں ہیں دین کے شجر کی، ان کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کا فضل، اللہ کی صفتیں عین ذات ہوتی ہیں۔ اللہ کا علم کسی سے کسب کیا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کسی سے پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کسی کی مرہون منت نہیں ہوتی، اس کی ساری صفتیں عین ذات ہوتی ہیں۔ ساری کائنات میں سے کسی کی صفت عین ذات نہیں۔ اور میں اپنے مولا کا یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، یہ یوٹیوب پہ چلا جائے، شاہ نجف کی طرف سے ایک اس سال کا گفٹ ہو جائے ایام ازا کا، کہ دنیا کو غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ مولا علی تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں کفا بی فخرن ان تکون علی ربا و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔
اس سے بڑا فخر علی کے لیے کیا ہوگا کہ تجھ جیسا کریم اس کا رب ہو، اور اس سے بڑی عزت علی کے لیے کیا ہوگی، کسی کے سامنے نہ جھکنے والا، سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھا رہا۔ عبدیت پر اہل بیت نے فخر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، عبد کو اللہ لے گیا۔ دیکھیں عبد اللہ کو اتنا پسند ہے، محبوب ہے، یہ عبد کو اللہ لے گیا۔ حضور عبد ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول کا ذکر بعد میں کرتے ہیں کلمہ شہادت میں آپ، اور عبد کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ حضور عبد ہیں اسی لیے تو رسول ہے، عبادت کرتے ہیں تبھی تو رسول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور اے بار الہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ توحید کوئی سیکھے تو محمد و آل محمد سے سیکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب آخری مراحل میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ سپر طاقت ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کے پاس اللہ کے قادر مطلق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے کہ سعودی عرب ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے تھک گیا ہے، ہر جگہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آپ ذرا ابھی دیکھیں یہ جو زکزکی شیخ کے ساتھ ہوا ہے کہ کتنی خوبصورت موت آئی ہے اس کے خاندان کو۔ سبحان اللہ، مجھے تو یہ چھوٹی کربلا لگ رہی ہے، اور یہ 34 سال پہلے بندہ کنورٹ ہوا ہے، اور اس نے 1 کروڑ بندے کو کنورٹ کیا ہے نائجیریا کے اندر۔ ایسے ہوتے ہیں مبلغین اسلام۔ یہ لڑائیاں جھگڑے کرنے والے مبلغ نہیں ہوتے جو گروہوں میں گروہ بنائے، پارٹیوں میں پارٹیاں بنائے، اس کی مجلس کو کامیاب کر دو، اس کے امام بارگاہ کو فیل کر دو، اس مولانا کے خلاف بولو، اس نوح خان کے خلاف۔ یہ نہیں ہوتے۔ آل محمد کے ماننے والے متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آل محمد کے ماننے والے سلمان وقت ہوتے ہیں، بوذر زمان ہوتے ہیں، مقداد ہوتے ہیں، بلال ہوتے ہیں، صہیب ہوتے ہیں، کمیل ہوتے ہیں، قمر ہوتے ہیں، میثم تمار ہوتے ہیں۔ آل محمد کے ماننے والوں کو پرتوئے کردار محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ آپ کو چلتا ہوا دیکھ کے دشمن بھی کہے رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، جعفر ابن محمد پہ اللہ رحمت نازل کرے، کیسی قوم تربیت کر کے گئے۔ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا انکم نسبتم الینا، تمہاری نسبت ہے ہماری طرف، ہمارے لیے باعث افتخار بننا، باعث ننگ و آر نہ بننا۔ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھ رہے، حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، زبانوں پہ کنٹرول نہیں رکھ رہے، اخلاقی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، دراصل وہ عقیدہ قیامت کو مانتے نہیں۔ قرآن نے 300 جگہ قیامت کی سختیوں سے ڈرایا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے 50 رکاوٹیں ہوں گی، قبر سے لے کر سوال و جواب کی منزل تک، ہر رکاوٹ پر، ہر عقبہ پر 1000 سال رکنا پڑے گا۔ 50,000 سال رکنا ہے اس سختی کے دن، اس سوا نیزہ والے سورج کے دن، جب بالکل ہر شے فرائی ہونے کو ہوگی، اس دن رکنا ہے۔ اور اس دن لباس التقوی ذالک خیر، اگر کچھ کام آئے گا تو وہ محمد و آل محمد کی شفاعت اور اپنا لباس تقوی کا۔ کلمہ طیبہ میں، کلمہ شہادت میں، اذان و اقامت میں ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، وہ دلیل ایمان ہے، کلمۃ الایمان ہے، وہ کلمۃ الاسلام نہیں۔ یعنی من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم،
جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ جو علی ولی اللہ پڑھے گا کیونکہ کل ایمان کو مانے گا، اس لیے وہ دائرہ ایمان میں آئے گا، وہ مومن بنے گا، اس لیے کہ ایمان کے اوریجن کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اصول دین کی حفاظت کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ 36 شہروں سے گزرا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری دوں گا۔ اپنے تمام احباب کو بھی کہیے، اہل خانہ کو بھی، اللہ تعالیٰ صادق نقوی کو اور نقوی فیملی کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کی مجلس اسپانسر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ نجف کی انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے۔ دونوں مولانا صاحبان اور شاہ نجف کی انتظامیہ، پڑھنے سننے والے حضرات، خواتین، آج کی مجلس میں موجود جمیع برادران و خواہران اسلام کی حوائج شرعیہ کو اللہ پورا فرمائے۔ یہ جو آل محمد کا نقصان ہوا، بی بی فاطمہ سے نقصان شروع ہوا، شہادت بی بی فاطمہ سے۔ کائنات کے سید و سردار کی بیٹی، کل جنازے میں لوگ تھے 12، اور جب رسول کا جنازہ اٹھا با اختلاف روایات کل لوگ تھے 18۔ ذرا غور کریں کیا غربت ہے اس خاندان کی، جنہوں نے اصول دین سکھائے تھے، جنہوں نے توحید سکھائی تھی، کلمہ پڑھایا تھا، جنہوں نے عدل بتایا تھا، جنہوں نے نبوتیں بتائی تھی، جنہوں نے امامتوں کی تفصیلات، قیامت کی نجات کے ذرائع بتائے تھے، ان کے جنازوں کا یہ عالم ہوا۔ اس کے بعد سبط اکبر کا جنازہ اٹھا تو 18 تیر لگ گئے۔ سبط اصغر کا جنازہ تیروں پر رہا۔ اللہ اکبر، کیا قسمت تھی اس خاندان کی۔ مگر آپ دیکھیں کہ مولا علی نے وقت آخر کا فزتو برب الکعبہ، سبحان اللہ، اصول دین کی پاسداری، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بی بی فاطمہ نے بددعا نہ کی، نانا بابا کی امت ہے، بددعا نہ فرمائی، وہ اذان کی آواز سن کر۔ اللہ اکبر، 36 شہروں سے بی بی زینب اپنے کاروان کو لے کے گزری اور صرف ایک سوال کرتی گئی کہ میں نبی کی نواسی ہوں، میرے سر پہ چادر رہے۔ اللہ اکبر، یہ دن ہے، آخر دن ہے، کل تو امام زمانہ کے والد کا پھسا ہوگا، اور یہ الوداعی مجالس ہے۔ بس ایام ازا 1437 ہجری کی فصل ازا کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ وہ دن ہیں جن میں کاروان آل محمد مدینہ واپس پہنچا۔ ہمارے قبلہ صفدر حسین رحمت اللہ علیہ نے پہلے پڑھا تھا، پھر میں نے کتابوں میں بھی دیکھا، سب سے پہلے ان سے میں نے سنا تھا، فرمایا تھا انہوں نے کہ جب گئے تھے تو 53 محمل تھے، جب واپس آئے تو کل 3 محمل تھے۔ قبلہ حسین بخش سے میں نے سنا تھا ایک جملہ کہ جب گئی تھی تو 86 بیویاں تھیں، واپس آئیں تو 12 رہ گئے۔ اور میں نے خود یہ مقتل بھی پڑھا ہے جملہ کہ جب گئے تھے تو 65 بچے تھے، جب واپس آئے 64 بچے گئے تھے، جب واپس آئے تو کل 5 رہے۔ یہ مختصر سا قافلہ نجف سے ہوتا ہوا، کربلا سے ہوتا ہوا، یہ جو آج شب میں آپ تشریف فرما ہے نا، ایگزیکٹ یہ شب ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ اب جائیں، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، زیارت پہ، عمرے پہ جائیں، آپ پوچھئے گا اہل مدینہ سے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور اگر مومن ہو تو پوچھئے گا، کہیے گا کہ ہمیں وہ جگہ دکھائیں جہاں زین العابدین رویا کرتے تھے۔ بیت الحزن اس کا نام ہے، ایک بیت الحزن ہے بی بی فاطمہ کا، ایک بیت الحزن ہے امام سجاد کا۔ امام سجاد کا بیت الحزن وہ ہے جہاں آج کی شب قافلہ آیا تو وہاں دھاڑے مار کے عابد بیمار روئے، اور پھر 37 سال تک کبھی کبھی وہیں چلے جاتے اور رخ کر لیتے کربلا کا، اور اپنے بابا کا یہی ماتم کرتے، یہی نوحہ پڑھتے، یہی مجلس بھی ہوتی، یہی روتے رہتے۔ کائنات میں یہ واحد غریب ہے، واحد امام ہے، واحد معصوم ہے جو 37 سال تک رویا ہے اپنے بابا کو۔ 37 سال تک کوئی اور نہیں رویا۔ پانی سامنے آتا تو رو پڑتے، کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جب امام پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، بیٹا ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں کہ نانا کی
قبر پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نانا کو کیا کہنا ہے، پھر بھائی ملیں گے بھائیوں کو کیا کہنا ہے، پھر بیویاں آئے گی مستورات کو کیا کہنا ہے۔ سنبھلنے کے لیے قافلہ رکا اور دور سے نانا کا روضہ دیکھ کر ام کلثوم کا دل بھر آیا۔ بیوی نے بیان کیا مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، فبالحسرات والآذان جینا، ہم حسرت و دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں لائے۔ خرجنا من کے بالاہلین جمعن رجعنا فیک لا بنات ولا بنینا، مدینے جب ہم نکلے تھے ہمارا بھرا گھر تھا، اور جب ہم واپس آئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لا نہیں سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ ندا دینے کے لیے بشیر کا انتخاب ہوا۔ بشیر نے آ کر محلہ بنی ہاشم میں منادی بن کے ندا دی۔ اس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادموئی مدرارو، اے مدینہ والو تم ابھی زندہ ہو، جس قوم کا حسین جیسا بادشاہ مارا جائے وہ کوئی شہر زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے؟ تمہیں کچھ خبر ہے حسین مارے گئے تبھی تو میرے آنسو رک نہیں رہے۔ اور اے اہل مدینہ میں تمہیں بتاؤں تمہارے بادشاہ حسین کا حال کیا تھا، والجسم منہ بکربلا مزرج والراس منہ علی القناة یدارو۔ تمہیں کچھ خبر ہے تمہارے مولا تمہارے بادشاہ کا بدن 3 دن تک تپتی رہتی میں پڑا رہا، اور شام تک سر آپ کے بادشاہ کا بازاروں درباروں میں قرآن پڑھتا رہا۔ بشیر کے یہ جملے ہیں، میری ندا کا اثر سب سے پہلے تو ایک 5 سالہ بچے پہ ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے میری ابا کا دامن تھام کے کہا الرجع ابی عملہ، تو نے کہا شیخ مدینے والے سید آگئے، میرا بابا بھی آگیا۔ کہا صاحبزادے تیرے بابا کا نام؟ اس بچے نے معصومانہ لہجے میں کہا ابو الفضل العباس۔ یہ وہ بچہ تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ اس کا نام تھا، بعض نے عبداللہ بھی لکھا ہے۔ ام البنین کہتی تھی بیٹا باہر جاؤ، تقاطوں پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی کربلا والوں کی خبر لے آؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا ریئیکشن اسی طرح قامت بیوی پہ ہوا کہ جو تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں عابد بیمار تھے۔ تیسرا ریئیکشن محمد حنفیہ پہ ہوا، گھوڑے پہ سوار تھے۔ جب سید سجاد کے قریب پہنچے اور پتہ چلا کہ بھائی کیسے مارے گئے تو گھوڑے سے گر گئے، فرتے جذبات میں بھتیجے کو دبانا چاہا۔ کہا بھتیجے نے کہا چچا مجھے زیادہ نہ دبانا، میرا بدن زخمی ہے، مجھے تو کے خاردار پہنایا۔ ایک مرتبہ کا رجعتم وما رجعت اختی زینب، بیٹا تم سب لوگ تو نظر آ رہے ہو، میری بہن زینب کہاں گئی؟ کہا یہ مٹی پہ بیٹھ کے جو بی بی رو رہی ہے چچا یہ آپ کی بہن زینب ہے، ماتم حسین۔